الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ الجن شیفہ کی 22 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ اللہ مگر یہ کہ بلاغم من اللہ، رب کائنات جل وعلا کا پیغام پہنچا دینا میرے ذمہ ہے، میرا فرض ہے، ورسالاتی، اور جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے میری جانب ارسال فرمایا، جو رب کائنات جل وعلا میری جانب وحی فرمائی قرآن مجید فرقان مجید کی شکل میں جو رسالتیں ہیں وہ پہنچانے ہیں۔ تو ومن یعص اللہ ورسولہ، تو جس کسی نے عصیان، گناہ، نافرمانی کی، ومن یعص اللہ، تو جس سے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور نافرمانی کی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، فإن لہ نار جہنم، پس اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، معاذ اللہ، خالدین فیہا، کب تک وہ رہے گا، فیہا اس کے اندر، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ ایک احساس دلایا گیا، میرے کریم آقا نے اپنے فرض منصبی کے بارے میں رب کائنات جل وعلا کے حکم کے مطابق ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ محبوب مکرم کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ آپ کا ذمہ کیا ہے، آپ کا فرض کیا ہے۔ آپ کا فرض، آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ بلاغ من اللہ، رب کائنات جل وعلا کی جانب سے پہنچا دینا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دینا میرے کریم آقا کی یہی ذمہ داری ہے۔ حضور آگے ذمہ دار نہیں ہے کہ کوئی عمل کرے وہ اپنے لیے کرے گا، نہ کرے وہ اپنے لیے کرے گا۔ میرے کریم آقا سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا، جس طرح آپ سورہ نوح میں سن چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان سے پوچھا جائے گا، دیگر انبیاء سے پوچھا جائے گا، مگر میرے نبی سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ میرے آقا سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ میرے آقا کا ذمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پیغامات لوگوں تک پہنچا دینا، ورسالاتی، اور خلاق کائنات جل وعلا کی وہ رسالتیں، یعنی جو اللہ نے حضور کی جانب ارسال فرمایا، خواہ وہی جلی ہے قرآن کریم کی شکل میں جو مطلوع ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ وہی خفی ہے کہ میرے آقا کے قلب انور میں جو چیزیں القاء فرمائی، یا وہ حدیث مبارکہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک ذخیرہ موجود ہے، وہ سارے کے سارے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو میرے نبی نے بندوں تک پہنچائیں، جس کی آپ سادہ سی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں۔ رب کریم فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، یہ نماز پڑھو۔ کس طرح قائم کرو یہ رب کائنات نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا، یہ میرے نبی کو بتا دیا، محبوب ان کو بتاؤ ایسے پڑھو۔ یہ دونوں چیزیں ہو گئیں، رب کا کلام بھی ہو گیا اور رب تعالیٰ کی طرف سے جو ارسال کیا وہ بھی ہو گیا۔ رب نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، کتنی ادا کرو، سال میں کتنی مرتبہ کرو، نمازیں ایک دن میں کتنی مرتبہ پڑھو، سال کے بعد پڑھنی ہے کہ ایک دن۔ زکوٰۃ کا بھی فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، نماز کے لیے فرمایا نماز قائم کرو۔ نہ یہ بتایا کہ نماز سال میں ایک مرتبہ پڑھنی ہے، نہ یہ فرمایا کہ زکوٰۃ ایک دن میں 5 مرتبہ دینی ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دینا تھی اور نماز ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھنا تھی۔ رب کریم نے فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ سال میں رمضان المبارک میں فرض کیے گئے ہیں، کس انداز سے ان کی فرضیت ہے، کس چیز سے ٹوٹ جائے گا، کس چیز سے باقی رہے گا، کس چیز سے مکروہ ہوگا۔ حج کرنے کو حکم دیا، طریقہ حج نہیں بتایا۔ یہ سب کچھ رب کائنات نے میرے نبی کو بتا دیا۔
گویا یہ رب کے پیغام بھی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے وہ رسالتیں بھی جو آپ کی جانب وحی کی گئیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر جس سے نافرمانی کی یا نافرمانی سے کرنے سے مراد محض اس چیز کا ادا نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ نافرمانی سے مراد انکار ہی ہے۔ جو نماز کا انکار کرے گا، روزے کا انکار کرے گا، حج کا انکار کرے گا، زکوٰۃ کا انکار کرے گا، ضروریات دین کا انکار کرے گا، وہ کافر ہے۔ جو ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اگرچہ باقی کا انکار نہ بھی کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، جس طرح آج کل کے بعد ملنگ وہ نماز کا انکار کرتے ہیں، وہ روزے بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی بات کریں، مگر وہ نماز کا انکار کر دے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یا نماز کوئی ضروری نہیں ہے، یا یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئے یہ وہ نماز نہیں ہے، ایسی صورت کہنے سے معاذ اللہ تعالیٰ ان پہ کفر لاگو ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ میرے قریب آ کر رسول اللہ نے بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح تم ادا کرو گے جس طرح میں مصطفیٰ کریم نماز ادا کرتا ہوں، اور جو کہ اس کے سوا ادا کرے گا رب کے حضور وہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ بعض بے وقوف یہ جملہ کہتے ہیں کوئی روزے نہیں رکھنے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بڑے وہ دانے موجود ہیں، ہمیں بھوکے مرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ روزے کا انکار کر دیں۔ یا جس طرح مرزائیوں نے حج کا انکار کر دیا، جہاد کا انکار کر دیا، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ وہ نماز کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالاتفاق بجمع صحابہ ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، بلکہ بعض قرآن کریم کے حافظ بھی تھے، لیکن وہ زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، اور آپ نے ان کے خلاف اعلان جہاد فرمایا تھا، ان کو کافر قرار دیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا تھا، اے ابو بکر تم کے خلاف کس طرح جہاد کرو گے جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے خلاف جہاد کیسے کرو گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ جواب دیا تھا، اللہ کی قسم میں جو نماز کا اقرار کرے گا اور زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جہاد کروں گا، یعنی وہ کافر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا، مجھے پتہ چل گیا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر ہے، خواہ وہ نماز کا انکار کر دے، وہ زکوٰۃ کا انکار کر دے، وہ روزے کا انکار کر دے، وہ حج کا انکار کر دے، وہ جہاد کا انکار کر دے، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا انکار کر دے۔ جو ضروریات دین کا انکار کرے گا، ایک کا انکار کر دے باقی سب پر ایمان بھی لے آئے، وہ کافر ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے حضرت آدم سے لے کے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہم سب پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں۔ جن انبیاء کا ذکر رب کائنات نے ان کے اسماء کرام قدر کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا، جن کا ذکر میرے کریم آقا کی زبانی وہی ترجمات سے احادیث مبارکہ میں آ گیا، اگر ان نبیوں میں سے کسی ایک کا نام لے کر اس سے انکار کر دیا، میں یونس علیہ السلام کو نہیں مانتا، میں یعقوب کو نہیں مانتا، یوسف کو نہیں مانتا، کسی ایک نبی کا انکار کرنا کفر ہے، اگرچہ باقی سارے نبیوں پر ایمان لائے۔ جس طرح عیسائیوں نے صرف ہمارے نبی کا انکار کیا، باقی سب پر ایمان لا رہے ہیں، تو کسی ایک نبی کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کی تفصیل کیا ہے، مفصل ایمان کیا ہے اور مجمل ایمان کیا ہے، آپ جانتے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمانیات میں سے کسی کا انکار کفر ہے۔ تو فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا جس سے بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا، حدیث کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، جس کسی کا بھی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یعنی کبھی بھی اس کو نکالا نہیں جائے گا، الیاذ باللہ تعالی۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا راؤ ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے، حتیٰ جب جس گھڑی وہ راؤ دیکھیں ما یوعدون، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، کس چیز کا کافروں سے وعدہ کیا گیا؟ عذاب کا۔
ان کو سزا دینے کا ایمان والوں کے ساتھ وعدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور جنت کا ہے۔ یہاں کافر ہی مراد ہے۔ کہا جاتا ہے نضر بن حارث جو دوسرے کفار تھے وہ کبھی کبھی میری کریم آ کر سلربی کی اور فرعانہ شان میں گستاخی بکتے ہوئے کہتے کب وہ آئے گی قیامت، کب تیرے رب کا وعدہ آئے گا، جس طرح انہوں نے حرم کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہا تھا کہ ان کان عہد الحق من عندک، اگر یہ تیری طرف سے سچ ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے قیامت کب آئے گی؟ رب کریم فرماتے ان کو بتا دو کہ حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، فسیعلمون، بس ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا، من اضعف ناصرا، کہ کس کے مدد کرنے والے کمزور اور ضعیف ہیں۔ وہ کافر کہتے تھے ہم بڑے جتھے والے ہیں، بڑے زورور ہیں، ایک چیخ ماریں تو پورا مکہ اکٹھا ہو جاتا ہے، قبیلے والے ہتھیار سجا کر میدان میں نکل آتے ہیں، کوئی ہمارے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا، بڑے زورور ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے ذرا وہ موت کا وقت تو آنے لے دو، جو وعدہ ہے تمہارے موت ہی کا لے لو، باقی وعدے تو بعد میں ہے نا، بچ کے دکھاؤ بلا رب کے عذاب سے، موت سے بچ کے دکھاؤ۔ سارے گرو گھنٹالوں کو، سارے اپنے چودھریوں کو، سارے اپنے بہادروں کو، سارے اپنے معاونین کو اکٹھے کر لو، جب اسرائیل آ جائیں گے تو کوشش کرنا ایک سیکنڈ بھی تمہیں مہلت مل جائے، نہیں ملے گی، پتہ چل جائے گا کس کے جو معاون ہیں، من اضعف ناصرا، کہ جس کے ناصر نصرت امداد کرنے والے کمزور ہیں، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی گنتی کم ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے پاس بڑی فوج ہے، پتہ چل جائے گا نا تمہاری فوج کا، تمہارے جتھے کا، تمہارے رعب و دبدبہ کا، تمہارے اختیارات کا، یہ سب پتہ چل جائے گا جب اسرائیل آئیں گے۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ ان کو ایک ہی جواب دے دو، لا ادری اقریب ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ان قریب آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا، کب آئے گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کو رب کائنات نے جو علم دیا وہ دیا، اس کا انکار کرنا کفر ہے، جس طرح بھی آپ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے۔ کون کب مرے گا؟ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ تجھے کب مر جانا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، معاذ اللہ تعالیٰ میری ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ بطور مثال میں دوسری مثال دے دیتا ہوں اس کے سوا۔ ایک آدمی کو سزائے موت ہو گئی اور فیصلہ ہو گیا فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس کو اپنی موت کے وقت کا پتہ چل گیا نا کہ تختہ دار پر اسے کب لٹکایا جانا ہے۔ اب رب کائنات کی مرضی ہے اسے رہا کروا دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی تختہ دار پر لٹکوا دیا جائے، لیکن اس کو ایک بتا دیے گا فلاں تاریخ کو تجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، وقت کا تعین ہو گیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے بھلا؟ وہ نیکی کرتے ہیں نا، کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، کوشش کرتا ہے میں قرآن پاک پڑھتا رہوں، کوشش کرتا ہے میں توبہ کرتا رہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میری آخرت اعلیٰ ہو جائے۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کب موت آ جائے گی، اچانک موت آئے، پھر تو تیاری نہیں کر سکتا۔ رب کائنات کے حضور یہی پروگرام ہے کہ جس کو موت آئے اچانک موت آئے، تاکہ ہر وقت وہ اپنی موت کی تیاری کرے۔ یہ کیا ہوا کہ موت آئے گی، اس کو پتہ چل جائے کہ 10 سال کے بعد مجھے مرنا ہے، وہ کہے 9 سال عیاشیاں کر لو، آخری 1 سال ہی بعد کر لیں گے، یوں تو پوری دنیا کا معاملہ چوپٹ ہو کے رہ جائے گا۔ ان کافروں کو نہیں بتایا جائے گا کہ موت کب آئے گی، لیکن جب بتانا چاہے تو پھر عمل کیا ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے مروی ہے اور اسی طرح دیگر صحابہ سے بھی۔ میدان بدر میں ایک دن پہلے میرے نبی نے چھڑی پکڑ کر زمین پر نشان لگا دیے تھے، یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا، یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا۔ راوی فرماتے کہ اللہ کی عزت کی قسم، جہاں میرے نبی نے نشان لگایا تھا وہیں وہ کافر گر کے مرا ہے۔ بتانا چاہیں رب بتا دے تو بتا دیتے ہیں، وگرنہ بتا دیے مجھے نہیں پتا موت کب تمہیں آ جائے گی، وعدہ کب آ جائے گا، کون کب مر جائے گا، تم انتظار کرو کہ 5 سال کے بعد مرنا ہے، 4 سال کافر رہو، آخری 1 سال میں مسلمان ہو جائیں گے۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ کل فرما دیجئے ان ادری
اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا رب کائنات نے تم سے وعدہ فرمایا ہے، موت کا، قیامت کا، جزا و سزا کا، وہ قریب ہے یا پھر میرا رب ام یجعل لہو، یا پھر کر دے گا میرا رب لہو، اس کے لیے ربی میرا رب امدا، لمبا، مد لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا، امدا اس سے لفظ مدت ہے، یعنی ایک وقت کا تعین کرنا۔ رب کریم فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بتا دو عالم الغیب، اللہ ہی عالم الغیب ہے، یہ رب کریم کی صفت ہے، اور یہ کسی دوسرے کے لیے عالم الغیب کا یہ جملہ نہیں کہا جائے گا۔ عالم الغیب کا جملہ رب کائنات کے لیے ہی کہا جائے گا، وہی اس طرح غیب کا جاننے والا ہے، اصل وہی جاننے والا ہے، بلکہ عالم الغیبی و شہادہ، ظاہر کا بھی وہی جاننے والا ہے، باطن کا بھی وہی جاننے والا ہے۔ ظاہر بھی وہ ہمیں بتاتا ہے، باطن بھی جس کو چاہے بتا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں عالم الغیب، رب کائنات ہی غیب کا حقیقی طور پر جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، فلا پس نہیں، یظہر وہ ظاہر فرماتا، علی غیبہ اپنے غیب پر، احدا کسی بھی ایک کو، یعنی آیا مبارکہ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ دوبارہ، اللہ تعالیٰ ہی غیب کا، کہہ دیجئے سارے کے سارے، اللہ تعالیٰ ہی غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ آگے کے فرماتا ہے الا، مگر من ارتضی من رسول، جس رسول سے راضی ہو جاتا ہے اسے مطلع فرما دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ ایمان آپ کس پہ رکھیں گے؟ لا الہ کا کیا معنی ہے؟ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر صرف اتنا پڑھ کر اس پر ایمان رکھیں گے تو ایمان والے رہیں گے کہ کافر ہو جائیں گے؟ کیوں کافر ہو جائیں گے؟ کہ آپ نے مطلقاً لفظ الہ کا انکار کر دیا، کیا آپ نے کہا الہ ہے ہی نہیں ہے۔ لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ الہ ہے۔ اللہ کا ما قبل، اللہ کے ما بعد کے برعکس ہوتا ہے، اور دونوں ہی کو ماننا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آدھے کو مان لیا جائے۔ اب پہلے کیا ہے؟ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، بعد اس پر ایمان لائیں گے، اگلی آیت کا انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ کفر ہو جائے گا۔ میں نے پہلے کہا قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ رب نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ رب العزت جل وعلا ہی غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا سوائے مگر من ارتضی من رسول، جس رسول پر میرا اللہ راضی ہو تو اس کو غیب سے مطلع فرما دیتا ہے، یعنی اسی علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کا انکار کرنا کیا ہوگا؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا انکار ہے۔ کتنے واضح ترین انداز میں رب کریم نے ارشاد فرما دیا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، پھر پروردگار عالم جل اللہ، سلک کا لفظی معنی ہوتا ہے پرونا، اور ایک موتی کو دوسرے موتی کے ساتھ جب پرویا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ موتی موتی کے قریب آ جاتا ہے، دائیں اور بائیں، درمیان والا موتی ہوتا ہے ایک ادھر ایک ادھر، وہ دونوں اس موتی کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا۔ اب سمجھنے کی کوشش کی، سلک کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ دھاگا جس سے موتیوں کو پرویا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں بھی لفظ سلک استعمال کرتے ہیں دھاگے کے لیے، یہ سلک کا کپڑا ہے یا سلک کی مل ہے، ریشم کے دھاگے کے لفظ سلک استعمال کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، پھر وہ اللہ تعالیٰ يَسْلُكُ، وہ قریب مقرر کر دیتا ہے پہرے دار، من بین یدیہ و من خلفہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ابھی میں نے کیا بتایا؟ موتی سلک میں پرویا جاتا، دھاگے میں پرویا جاتا ہے، ایک موتی آگے ہے اور ایک موتی پیچھے ہے، درمیان والا موتی محفوظ ہو گیا۔ اب رب فرماتا ہے اس محبوب کے
جس کو میں چن لیتا ہوں، جس رسول کو، اس کے آگے اور پیچھے کیا، من بین یدیہ، اس کے آگے، ومن خلفی، اس کے پیچھے، رصدا، اللہ تعالیٰ پہرے دار مقرر فرما دیتا ہے۔ اب رسول کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میں مثال نہیں دے سکتا، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، میرے کریم ہے تیرے حضور معافی طلب کرتا ہوں، میں سمجھانے کے لیے صرف یہ کہہ رہا ہوں۔ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی والے کلاشن کوفی لیے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ بینک پر، جیولر کی دکان پر، یا پھر خانہ بدوشوں کے خیموں کے قریب؟ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جہاں خزانہ ہوتا ہے، جہاں مال ہوتے ہیں۔ چوکی داروں کی وہاں ضرورت ہوتی ہے نا، تو جہاں کچھ ہو ہی نہ وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو رب نے علم کا خزانہ نبی کو عطا فرما کے فرشتوں کو ان کا چوکی دار بنا دیا۔ سبحان اللہ تعالی، تم بھی اپنے ساتھ چوکی دار رکھتے ہو کہ یہ میرا سیکیورٹی گارڈ ہے، چوکی دار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تیرے چوکی دار، تیرے مقرر کردہ معمولی بندے، میرے نبی کے چوکی دار، رب کائنات کے مقرر کردہ فرشتے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ وہ علم کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب کسی کی جرأت ہے اس علم کو چرا سکے، حاصل کر سکے؟ نہیں کر سکتا۔ اب نبی کے پاس وہ علم کا خزانہ ہے، یہ ماننا پڑے گا یا نہیں ماننا پڑے گا؟ نہ مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انکار ہوگا نا، کفر ہوگا نا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، پروردگار عالم میں تیرا احسان، تیرا کرم مانتا ہوں، تو نے ہمیں عقیدہ یہ عطا فرمایا کہ اصل غیب کا جاننے والا تو ہے، اور تو ہی اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، تیرے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ جب تو عطا فرماتا ہے تو پھر کتنا عطا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو جانتا ہے اور جن کو تو نے دیا وہ جانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں؟ ہمیں کیا پتہ اس خزانے میں کتنا کچھ ہے؟ وہاں تو پہرے دار مقرر ہیں، جرأت نہیں کسی کی وہاں جا سکے۔ کتنا تو نے دیا یہ تو جانتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب کریم فرماتے ہیں لیعلم، تاکہ اللہ رب العزت جل وعلا ظاہر فرما دے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب نبی کے علم میں، میرے علم میں اور آپ کے علم میں شیطان دخل اندازی کر سکتا ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتا ہوں غلط جملے کہہ سکتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، شیطان مجھے ورغلا سکتا ہے، میرے علم میں شیطان کچھ داخل کر سکتا ہے، میرے علم میں نقص ڈال سکتا ہے، لیکن نبی کے علم میں شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ وہاں اس کو جوتے پڑتے ہیں، فرشتے محافظ مقرر ہیں، اس کی جرأت نہیں نبی کے قریب آئے۔ میرے علم میں، آپ کے علم میں نقص ہو سکتا ہے، عیب ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، شیطانیت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے علم میں نہیں۔ پھر رب کائنات ملاحظہ فرماتے ہیں جو میری رسالتیں ہیں، میرا یہ برگزیدہ بندہ لوگوں تک کس انداز سے پہنچا رہا ہے، پھر اس پہ کمی بیشی نہیں ہوتی، پھر وہ جو کچھ ہوتا ہے حق ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیگر اعمال صالح کرتے ہیں، یہ سارے میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ میرے نبی کی ہر سنت ہی حق ہے، اس میں شیطان کے عمل دخل کا تصور بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں لیعلم، تاکہ اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما دے، یعنی ظاہر فرما دے، لفظی معنی تو جان لے ہے نا، لیکن لوگوں کے سامنے چیز کو ظاہر فرما دے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کی رسالتیں، ابلغوا پہنچا دینا، بالغ ہو جانا، جوانی کو پہنچ جانا، وما علینا الا البلاغ، میری ذمہ داری بات پہنچا دینی، عام طور پر علماء کہتے ہیں اپنے رب کی رسالتیں، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اور وہ جو کچھ ان کے پاس احاطہ میں، یعنی ان کو میں نے علم عطا فرمایا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، رب کائنات جل وعلا کا سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ محیط، کسی شے کو گھیرے میں لے لینا۔ احاطہ، ہم عام طور پر حویلی کو احاطہ کہتے ہیں، کیوں اس کو احاطہ کہتے ہیں؟ بھلا آپ نے کبھی وہ کھیتوں کو بھی احاطہ کہا ہے؟ احاطہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کے گرد گرد، جس کو گھیرے میں لے لیا جاتا ہے۔ رب کائنات کے احاطہ قدرت میں ساری کائنات ہے،
کوئی بھی اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے. بما لدیہم جو ان کے آگے ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. وَأَحْصَىٰ اور اس نے گن رکھا ہے کل شیء عددا ہر شے کی تعداد کو. زمین کی مٹی کے ذرے کتنے ہیں، سمندروں کے قطرات کتنے ہیں، آسماں کے ستارے کتنے ہیں، نظام فلکی میں اجرام کتنے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. میرا رب فرماتا میں نے سب کچھ گن رکھا ہے. کتنے بنایا ہی اس نے. اس کو یوں گننے کی ضرورت نہیں جس طرح آپ گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اس کو یوں گننے کی ضرورت نہیں. یہ محتاج گنتا ہے، میں ایسے گنتا ہوں، آپ ایسے گنتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش کی دولت عطا فرمائی ہو، عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہو، تو کیا پتہ چلا یہاں ان آخری آیات مبارکہ سے، سورہ جن کی ان آخری آیات مبارکہ سے سادہ سے لفظ سمجھیے. میرا اللہ وہ ہے جو کائنات کی ہر شے کو محیط ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں مگر اس نے اس کو گن رکھا ہے. پھر اس عالم الغیب نے اپنے مرتضی رسول کو غیب عطا کر دیا ہے. تو کیا پتہ چلا کیا کچھ دیا ہوگا، کتنا کچھ دیا ہوگا. اس نے اپنے علم کا بتایا کہ میں اتنا بڑا علم رکھنے والا ہوں. جس طرح ایک شاگرد بتائے کہ میرا استاد اتنا بڑا عالم ہے، پھر بتائے میں اس کا شاگرد ہوں. اللہ تعالیٰ نے بتایا میں یہ علم رکھنے والا ہوں، پھر بتایا میں نے محبوب کو علم غیب دیا ہے. تو ان کے علم کا اندازہ کون کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ایمان آپ رکھیں گے، میرا بھی یہی ایمان ہے اور آپ کا بھی یہی ایمان، سب ایمان والوں کا یہی ایمان کہ اللہ کے برابر کائنات میں کسی کا علم ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح علم ذاتی ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرح کا کوئی علم واجب ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو علم عطا فرمایا پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم میرے نبی کو عطا فرمایا، اور وہ علم اللہ کا عطا فرمودہ ہے، حادث ہے، یعنی ختم ہو جانے والا ہے، جب اللہ چاہے واپس لے لے. عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. کتنا ہے ہم مقدار کا تعین کر ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ کے برابر ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے برابر یہ نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا، ممکنات میں سے نہیں ہے. کیونکہ جس طرح اللہ کا علم اسی طرح نہیں، یوں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، میرے نبی کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم واجب ہے، میرے نبی کا علم حادث ہے، یعنی کبھی نہ کبھی ختم ہو جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا کا علم لامحدود ہے، نبی کا علم اس حد میں ہے جو حد اللہ نے مقرر کی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم وہ حد مقرر نہیں کر سکتے. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ہمارا یہی عقیدہ اور یہی ایمان بحمد اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ثابت ہے. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب.